نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، آج تراویح میں ہم نے قال فما خطبکم 27واں سپارہ مکمل پڑھا ہے۔ اس سپارے کے اندر سورہ زاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید، یہ ساری صورتیں آئی ہیں۔ سورۃ الزاریات کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں کہ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ یہ چار قسمیں کھائیں کہ وہ ہوائیں جو تیز چلتی ہیں، وہ ہوائیں جو وزن اٹھا کر گھومتی ہیں یعنی بارش برسانے والی، اور وہ ہوائیں جو ہلکے چلنے والی ہوتی ہیں، اور ان ہواؤں کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی جو لوگوں کے درمیان معاملات تقسیم کر دیتی ہیں کہ انما توعدون لصادق، کہ اللہ کا وعدہ ہے وہ ایک نہ ایک دن سچ ہو کر رہنا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، کہ جس دن آسمان پھٹ کر رہ جائے گا، لوگ جس میں اختلاف کر رہے ہیں، يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ، کہ جس بات کو یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا گیا ہے، اس بات کے اندر ان کو سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ، اس دن ان سے سوال کیا جائے گا، يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ، اور یہ آگ کے اوپر آزمائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، ان سے کہا جائے گا کہ آج اس آگ کا مزہ چکھ لو جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ جلدی لے آؤ۔ هذا الذی کنتم به تستعجلون، یہ وہی آگ ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیکوکار لوگوں کا بدلہ بتایا ہے کہ متقین وہ ہیں جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، وہ باغات میں ہوں گے، چشمے ان کے لیے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، آخذین ما آتاہم ربہم، اور جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا وہ اس کو لینے والے ہوں گے، کیونکہ وہ اس سے پہلے دنیا کے اندر اچھائیاں کرنے والے تھے، اور وہ راتوں کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے اور صبح کے وقت پھر استغفار کیا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پوری رات اللہ کے آگے سجدے میں پڑے ہیں، اور پھر اپنی رات کی عبادت کے اوپر اکتفا نہیں کرتے تھے، گھمنڈ نہیں کرتے تھے، بلکہ صبح کے وقت اٹھنے کے بعد استغفار کیا کرتے تھے، اللہ پتہ نہیں کیسی عبادت ہم نے کی ہے۔ اور ان کے مالوں کے اندر یعنی نیکوکار لوگوں کے اندر ان کے جو مال ہوتے ہیں اس میں سائلوں کو بھی وہ حق عطا فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی حق دے دیتے ہیں جو مال سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سپارے کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بطور مہمانی ان کے لیے ایک گائے ذبح کر کے ان کے آگے پیش کر دی، لیکن وہ کھانے سے انکار کیا، کہا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے کہ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہم ان کے اوپر پتھر برسائیں، مسومۃ، نشان زدہ ہو، عند ربک للمسرفین، یعنی ہر ایک پتھر کے اوپر ہر ایک لعنتی کا اور جہنمی کا نام اللہ نے لکھ دیا کہ یہ اسی کو لگنا ہے جائے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان میں سے نکال دیا ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جو اسلام لے آئے تھے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا نشانی بنا کر دنیا کے اندر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے خوف سے ڈرنے والے، یخافون العذاب العلیم۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب دنیا کے اندر تم باتیں بناتے ہو کہ اللہ رب العزت نے ہم سے مال بھی مانگا ہے تو اللہ کو مال بھی دینا ہے، اللہ فرماتے ما اريد منهم من رزق، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، ہم تم سے یہ سوال ہی نہیں کرتے تم ہمیں کھلاؤ یا میری مخلوق کو کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق، بلکہ اللہ تو رزق تقسیم کرنے والا رزاق ہے، اللہ طاقتور ہے۔ اگر اپنی طاقتوں پر گھمنڈ کرتے ہو تو ساری کی ساری طاقتوں کا مرجع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، یہ جو گناہ کر رہے ہیں ظالم لوگ، ان کے اوپر اتنی ہی پھٹکاریں پڑنے والی ہیں تو جلدی نہ کرو، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس دن کے اندر جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ پھر سورۃ الطور کی ابتدا ہے،
سورۃ الطور کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 5 مقدس چیزوں کی اور مقامات کی قسم کھائی۔ طور پہاڑ کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، والطور، کہ اس پہاڑ کی قسم جس پر میں نے تجلی ڈالی، اس پہاڑ کی قسم جس پر میرے نبی نے مجھ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اس پہاڑ کی قسم جس پہاڑ پر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، اس پہاڑ کی قسم جس پر میں نے انجیل کو اتارا، اور پھر وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، اس کتاب کی بھی قسم کہ جس کو میں نے سطروں کے اندر لکھ دیا اور وہ برقوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یعنی قرآن کریم کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی۔ والبیت المعمور، اور جو فرشتوں کا قبلہ ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر ہے، بیت معمور، اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی کہ بیت معمور کی بھی میں قسم کھاتا ہوں۔ والسقف المرفوع، اور یہ جو آسمان تمہارے اوپر چھت کی طرح اٹھایا ہوا ہے، اس آسمان کی بھی قسم۔ والبحر المسجور، اور یہ جو سمندر تمہیں مہیا کر دیا گیا ہے، اس سمندر کی بھی قسم۔ اللہ نے یہ 5 قسمیں کھائیں، اور اس 5 قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا؟ ان عذاب ربک لواقع، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب واقع ہونے والا۔ یہ آیت سننے کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بدر کے جو قیدی نبی علیہ السلام نے پکڑ لیے تھے، یہ اس وقت تک کافر تھے، نبی علیہ السلام کے پاس اس معاملے کے اندر بات کرنے کے لیے آئے، تو نبی علیہ السلام غالباً مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، اور نبی علیہ السلام یہ سورۃ الطور کی ابتدا کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیتیں سنی، اور یہ 7 آیتیں جب میں نے سنی، تو میرے پیٹ میں ایسے لگا کہ ابھی میرا پیٹ پھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا، کہ اتنی سخت آیتیں اللہ رب العزت نے اتاری ہیں، تو میں اس خوف کی وجہ سے ایمان لے آیا۔ بات کرنے آئے تھے کافروں کو چھڑوانے کے لیے، اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کر۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت جب گلیوں میں گشت کیا کرتے اپنی لوگوں کا حال لینے کے لیے، تو ایک آدمی یہ رات کے وقت تلاوت کر رہا تھا سورۃ الطور کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کو سنا، وقت کے امیر المؤمنین، اور جب ان آیتوں کو اپنے کان میں پڑھتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے اپنی طبیعت اتنی ان کی خراب ہو گئی، اتنی شدت سے نڈھال ہو گئے کہ گھر میں تقریباً 40 دن تک پڑے رہے، اور صحابہ آ کر پوچھنے لگ گئے کہ امیر المؤمنین آپ کو کیا معاملہ ہوا، کیا بیماری آپ کو ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس نہیں آتے؟ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بعد میں جا کر لوگوں کو بتایا کہ ان آیتوں کے ہیبت اور خوف کی وجہ سے میں بیمار پڑ گیا، کہ اللہ رب العزت نے اتنے 5 مقدس مقامات کہ اتنے عظیم مقام ہیں یہ، کہ اللہ نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، اس بات کی ہیبت ڈالنے کے لیے، اس بات کی عظیمت ڈالنے کے لیے، دلوں میں پیوست کرنے کے لیے کہ یقین رکھو اگر تم مظلوم ہو تو اللہ بدلہ لیں گے، اگر تم ظالم ہو تو اتراؤ مت زمین کے اندر، کل قیامت کے دن اللہ تمہارے اوپر یقین ضرور بضرور عذاب برپا کرے۔ ما لہ من دافع، اور یہ عذاب ہٹایا نہیں جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ جہنم ہے، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کو تم بار بار پکارا کرتے تھے، آج اس آگ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، اس کے اندر داخل ہو، اب تم چاہے چیخو چلاؤ، صبر کرو نہ کرو، سواء علیکم، تم پر سب برابر، یہ بدلہ ہے تمہارا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد نیکوکار لوگوں کا انجام ہے کہ اللہ رب العزت نے متقی، اللہ کے خوف رکھنے والوں کے لیے باغات تیار کیے ہیں، ان کے لیے پھل اور فروٹ ہیں، اور ان کے لیے ایسے میوہ جات ہیں کہ جس طریقے سے وہ چاہیں گے ان کو کھائیں گے۔ وہ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے جوڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے حور عینہ ان کے لیے تیار کی ہے، جس کو کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، کسی کان نے جس کا تذکرہ آج تک نہیں سنا۔ اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے غلمان پیالے آگے پیچھے گھمائیں گے، ان کے لیے شراب کے پیالے، شراباً طہورا کے پیالے آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے، کہ جس چیز سے تم دنیا میں بچتے رہے، دھتکارتے رہے، اللہ نے آج اس صاف اور شفاف نعمت کو تمہارے لیے مزین کر دیا۔ اور وہ غلمان کیسے ہوں گے؟ کأنہم لؤلؤ مکنون، کہ اللہ کی طرف سے مقرر جو تمہارے ارد گرد نوکر ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے جیسے چمکتے ہوئے موتی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم دنیا میں اس سے پہلے شفقت کرنے والے تھے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ،
اس سے پہلے بھی اللہ نے ہم کو پکارا تھا، انہ هو البر الرحیم، بے شک اللہ بڑا قدردان ہے، نیکی کی قدر کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، کہ ان کے مکر ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے اس دن، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور ظالموں کو عذاب کا بدلہ چکایا جائے گا، اور ان کو کوئی شعور نہیں ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا میں کر کیا رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ، اے نبی آپ صبر کریں، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کا حکم آ جانے تک، فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، ہمیشہ ہماری نظریں آپ پر جمی ہوئی ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اور اپنے رب کے آگے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی تسبیح بیان کریں، وَمِنَ اللَّیْلِ، اور رات کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اس کے بعد سورۃ النجم کی ابتدا ہے۔ سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو بھی بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے معاشرتی پہلو کو بھی بیان کیا ہے، جنت اور جہنم کو بھی بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو بھی بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ جو شعرا ستارے کو یہ پکارا کرتے تھے اس کو بھی بتایا ہے کہ شعرا ہے کیا چیز۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، کہ یہ جو واقعہ معراج ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنے وجود کے ساتھ آسمان پر بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، آسمان کی سیر کرانے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عرش پر بلایا، اور عرش پر بلانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام التحیات کی شکل میں اللہ رب العزت کے سامنے ایسے بیٹھ گئے کہ جیسے ایک استاد اور شاگرد بیٹھے، اور پھر فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کہ بالکل ایک دوسرے کے گھٹنے سے گھٹنے ملائے ہوئے۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا کہ جو ایک بیری کا درخت ہے، کہ جس طریقے سے بیری کے درخت کے فضائل دنیا کے اندر بھی ہیں، لیکن وہ بیری کا درخت دوسری قسم کا ہے کہ اس کے پھلوں کی قسم اس طریقے کی ہے کہ جیسے مٹکے لٹکے ہوئے، اتنے بڑے بڑے اس کے پھل ہیں، اور اس کے اوپر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر پہنچے اور فرش کے قریب تھے تو وہ فرشتے سارے کے سارے اس بیری کے درخت کے اوپر جم گئے تھے، کہ اتنے فرشتے تھے کہ پھل اور فروٹ سے زیادہ وہ نظر آ رہے تھے۔ عندہا جنت المأویٰ، اور اس کے قریب جنت، اور جنت تھی جو ٹھکانہ ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ اس بیری کے درخت کو گھیرنے والوں نے گھیر لیا تھا، یعنی فرشتے اس کے اوپر بالکل جمے ہوئے تھے۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ادھر ادھر نہیں گئی، نہ ہی اس نے کوئی غلط بیان کیا ہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں اللہ رب العزت کی انہوں نے دیکھی۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تم مجھے خبر دو لات، منات، عزا کی، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، تم صرف اور صرف بغیر کسی ایمان اور یقین کے ان کے اوپر لگے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرما دیا کہ اپنے رب سے ملاقات بھی عطا فرما، ان کو باوجود پتھروں کے بت ہونے کے بھی یہ فضیلت اور یہ شرف ہی نہیں ملا کہ اپنے معبودوں کو بھی دیکھ سکے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ان کی خبر دو، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے تو بیٹے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی یہ ملائک ساری کی ساری بیٹیاں ہیں۔ ام للانسان ما تمنا، انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ تمنا کرتا ہے، فللہ الآخرۃ والاولیٰ، اور اللہ کے لیے آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ افرأیت الذی تولیٰ، کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو پھر گئے ہیں، وأعطى قلیلا وأکدى، اعنده علم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے، وهو یرا، جو وہ دیکھ لیتے ہیں، ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کیا ان کو خبردار نہیں کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں، وإبراہیم الذی وفى، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ان سے وفا کی، کیا انہوں نے ان کو خبردار نہیں کیا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ کاہنوں کو پیسے دے کر اپنا قیامت کے دن کا بوجھ اٹھوا لیں گے، تو ان کے اس گمان کو رد کیا گیا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
سب اپنا اپنا بوجھ اٹھا رہے ہوں گے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اور یہ ایک قانون بتا دیا کہ انسان کے لیے دنیا میں بھی وہ ہے جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے, چاہے خراب ہے چاہے اچھا ہے, کوشش کرتے ہیں وہ پا لیتے ہیں. اور آخرت کے لیے بھی اگر اچھی کوشش کریں گے تو اچھائی کو پائیں گے, اگر بری کوشش کریں گے تو برے انجام کی طرف پہنچ جائیں گے. اور ہر ایک اپنی کوششوں کو دیکھ لے گا جو وہ کر رہے ہیں, اور ہر ایک کے انتہا اللہ رب العزت کی طرف ہے. وہی اللہ ہے جو ہنساتا ہے, وہی اللہ ہے جو رلاتا ہے, وہی اللہ ہے جو مارتا ہے, زندہ کرتا ہے, وہی اللہ ہے جس نے جوڑے پیدا کیے مرد مذکر اور مؤنث, وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں نطفے سے پیدا کرتا ہے, وہی اللہ ہے جس نے تمہیں طاقتور خلقت بنا دیا, وہی اللہ ہے جو غنی کرتا ہے, وہی اللہ ہے جو تنگ دست کر دیتا ہے, وہی اللہ شعراء کا بھی رب ہے. شعراء ایک ستارہ ہوا کرتا تھا کہ جو زیادہ تیز چمکتا تھا, ابھی بھی نظر آتا ہے, تو اس وقت یہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ جو شعراء ہے, اللہ رب العزت اس شعراء ستارے کا بھی رب ہے کہ جس کو تم پکار رہے. اللہ نے عاد اولا کو بھی تباہ کیا, برباد کیا, اللہ نے عاد ثانیہ کو بھی تباہ کیا, یعنی قوم صالح کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا ان کی سرکشی کی بنا پر. اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ, تم اپنے رب کی نشانیوں سے کس بات کی وجہ سے شک میں ہو کہ تمہیں اپنے رب کی نشانیوں پر یقین نہیں ہے. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ, یہ بھی ڈرانا ہے جس طرح پہلے لوگوں کو ڈرایا گیا تھا. أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ, آنے والی چیز آ کر رہے گی, کوئی دوسرا اس کو ہٹانے والا نہیں ہے اللہ کے سوا. اور أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ, کیا تم اس بات سے تعجب میں ہو کہ قیامت برپا ہوگی؟ کیا تم اس بات سے تعجب میں ہو کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, اور تم ہنستے ہو مذاق اڑاتے ہو. وَلَا تَبْكُونَ, تمہیں قرآن سن کے رونا نہیں آتا. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ, تو اپنے رب کے آگے سجدہ کرو اور اپنے رب کے بندگی اختیار کرو جو تمہیں سب کچھ دینے والا ہے. پھر اس کے بعد سورہ قمر کی ابتدا ہے. اس سورت کی ابتدا ہی میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا تذکرہ فرمایا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انگلی کے اشارے سے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, اور فرمایا کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے. قیامت کا قریب آنا یہ ایسے ہی ہے کہ اگر 1400 سال تو نظر آ رہے ہیں کہ بہت وقت گزر گیا. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین, کہ میں اور قیامت ایسے ہیں کہ جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ہیں, کہ اگر میں آ گیا ہوں تو میں بھی قیامت کی نشانی کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اب تم اسی شریعت پر چلو گے اور قیامت ان قریب آنے والی ہے. پھر اس کے بعد فَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اور اس کو ان کو ڈرایا گیا اس سے پہلے بھی, لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کیا, اور اللہ رب العزت نے انکار کرنے والوں کا انجام بہت برا کر دیا. فذوقوا عذابی ونذر, اللہ نے ان کو فرمایا چکھو, فذوقوا عذابی, میرا عذاب, ونذر, اور میرا ڈرانا بھی تمہارے پاس آیا تھا لیکن تم نہیں ڈرتے تھے اللہ کی بات سے. پھر اللہ رب العزت نے ہر بار یہ اس صورت کے اندر پوچھا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, میرا کیسا تھا عذاب, میرا ڈرانا کیسا تھا, بتاؤ تو صحیح. تم دنیا میں بڑے دعوے کرتے ہو کہ قرآن ایسا, نبی ایسا, اللہ ایسا, اور یہ معبود سارے ایسے, بڑی بڑی باتیں تم دنیا کے اندر کرتے رہتے ہو. اب تم ذرا عذاب کا بھی تو بتاؤ کہ یہ عذاب کیسا لگ رہا ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, آج بتاؤ کہ میرا عذاب کیسا ہے اور میرا ڈرانا کیسا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, کہ اس قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی غور و فکر اور تدبر کرنے والا, کہ اس قرآن کو اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے کہ جو کوئی اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اگر کوئی اس کو یاد کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس پوری کی پوری کتاب کو اتنے سے دل میں سما دیتے ہیں, ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جس کو سمجھ میں بھی نہ آئے اگر وہ بھی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت جلد اس کو یاد کر لیتا ہے. اللہ نے اس قرآن کو ہر اعتبار سے آسان فرمایا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت مختلف قوموں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی طرف اللہ نے ڈرانے والے بھیجے لیکن انہوں نے ان کی آیتوں کا انکار کیا. انا مرسل الناقہ, ہم نے سمود کی قوم کی طرف, قوم صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف ناقہ بھیجی جو ان کے لیے ایک فتنہ بن گئی. فارتقبہم, انہوں نے اس کا انتظار کیا, گھات لگائی. واصطبر, اور انہوں نے گھات لگانے کے بعد اس کو ختم کر دیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. پھر اللہ فرماتے ہیں اس سورت کے آخر میں کہ یہ قرآن جو ہے اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر, کیا یہ کفار خیر کے جھٹلانے والے, کیا ان لوگوں کو برات کا اعلان ملا ہوا ہے,
کہ ان لوگوں کے لیے اعلان ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ بخش دیں گے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے مدد کیے جائیں گے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ یہ ان قریب ان پر غلبہ ہو جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگنے والے ہیں۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت کا وقت مقرر ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بہت ہی کڑوی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وضلال وسعر، اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ غلط کرنے والے مجرم لوگ یہ آگ میں ہوں گے دہکتی ہوئی۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، کہ آگ جس دن ان کے چہروں کو تپا دے گی، ذوقوا مس سقر، چکھو آج اس سقر کا انجام۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، اور ہم ہی پہلی دفعہ پیدا کرنے والے ہیں، ہم ہی دوبارہ پیدا کرنے والے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز وکل شیء فاعلوہ فی الزبر، جو یہ کرتے ہیں سب پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ساری کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، ہیلے بہانے کرتے ہیں، اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ کے اندر لکھ چکے ہیں۔ وکل صغیر وکبیر مستطر، اور جو چھوٹی بات ہے یا بڑی باتیں ہیں ساری کی ساری سطروں میں موجود ہیں۔ ان المتقین فی جنات ونہر، اور بے شک اللہ کا خوف رکھنے والے باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، سچے بستروں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ عند ملیک مقتدر، اس خالق کائنات کے پاس جو ہر شے پر اقتدار رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الرحمن کی ابتدا ہے۔ سورۃ الرحمن یہ عروس القرآن کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو زینت القرآن، عروس القرآن، کہ جس طرح ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے، اللہ نے اس قرآن کے لیے اس سورت کو دلہن بنایا کہ یہ قرآن کی زینت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذکر کی، اور ترتیب اس طریقے سے رکھی کہ پہلے اللہ نے اپنے دلائل قدرت گنوائے اور ان میں 8 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کہا، پھر جہنمیوں کا تذکرہ کیا 7 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر جنتیوں کا تذکرہ کیا 8 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر چھوٹی جنت کا تذکرہ کیا 8 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی 8 شروع کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے ان کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت جس طریقے سے جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو ان 8 آیتوں میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے جہنم کے 7 دروازوں سے بچاتے ہوئے جنت کے 8 دروازوں میں داخل فرمائے۔ یہ اس صورت کا حسن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ترتیب سے اس کو نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان جو انسانوں پر رحم کرنے والا ہے، اس نے علم القرآن، قرآن کا علم لوگوں کو سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ یہاں تخلیق انسان سے پہلے قرآن سکھانے کے معاملے کو اللہ نے ذکر کیا، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنی یہ پہلے انسان کو بتایا کہ تم گمراہ نہ ہو جانا، تمہیں اللہ نے یہ قرآن تمہارے لیے پہلے بنا دیا ہے، اس قرآن کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے چلنا۔ علمہ البیان، اللہ رب العزت نے تمہیں بیان کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ کس طریقے سے تم اپنے معاملات لوگوں کے سامنے معافی ضمیر کا اظہار کرو۔ پھر مختلف اللہ نے نشانیاں اپنی گنوائی ہیں، اور جہنمیوں کا بھی تذکرہ کیا، خلقت انسان کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ نے اس کو خنخناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، اور اللہ رب العزت نے گندم کے دانوں کو بھی بنایا، اللہ نے انار کو بھی بنایا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ نے سمندروں کو بھی بنایا، اللہ نے ان کے درمیان حائل پردے کو بھی بنایا، اللہ رب العزت نے سمندروں کے اندر بڑے بڑے جہازوں کو ٹھہرا دیا کہ جو آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ نقل و حمل کا کام کرنے والا، کہ پہلے جب ہوائی جہاز نہیں ہوا کرتے تھے اس وقت بھی یہ پانی کے جہاز کارآمد تھے، آج بھی یہی پانی کے جہاز وہ کام کرتے ہیں جو ہوائی جہاز آج تک نہیں تھے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں کہ پہاڑوں کی طرح اللہ نے ان کو سمندروں میں ٹھہرایا ہوا ہے، ورنہ کون ایسی طاقت ہے جو ان کو ٹھہرا کر دکھائے؟ کوئی ایک پتھر سمندر میں پھینک کر اس کو تیرا کر دکھائے؟ کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایک دھاگا پھینکے، سوئی پھینکے، کوئی ہلکے سے ہلکی چیز سمندر کی سطح پر ٹھہرا کر دکھائے؟ کوئی نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو اپنی طرف سے یہ عنایت فرمائی ہے کہ یہ ٹھہرے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جن اور انس اگر سمجھتے ہیں، یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت
اللہ کی خلقت سے آگے نکل جائیں۔ تو کوشش کر کے دیکھیں، اگر نکل سکتے ہیں تو نکل جائیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی خلقت آج اس دنیا کے ایک کونے کے اندر بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ یہ دنیا، یہ ایک کہکشاں کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اللہ نے تقریباً 1,00,000 کہکشائیں پیدا کی ہیں۔ ان 1,00,000 کہکشاؤں کے اندر پتہ نہیں اتنے اس سیارے اور زمین جیسے پتہ نہیں کئی بلین جو ہے سیارے موجود ہیں، جن میں سے زمین کی اپنی گردش 1,00,000 فی میل گھنٹہ کی رفتار، سورج کی اسپیڈ کتنی 6,00,000 فی میل گھنٹہ کی رفتار سے سورج اپنے محور میں گردش کر رہا ہے، ستارے اپنی گردشیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو صرف اور صرف زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں کہکشائیں، پھر ان کے اندر سیارے، ان کے کتنی بڑی بڑی وسعتیں، کتنی بڑی بڑی اللہ کی خلقت۔ تم اس دنیا میں بیٹھ کر کہتے ہو کہ ہم اللہ کی سلطنت سے نکل جائیں گے۔ اللہ ان کو بھی چلانے والے ہیں، اللہ ہر ایک کا علم رکھنے والے ہیں۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اتنے سیارے فضا میں موجود ہیں۔ یہ قرآن نے اس وقت بتا دیا کہ تم کتنی کوششیں کر لو، کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ انسان نے بہت کوشش کی، سادہ کہتے ہیں چاند پر پہنچ گیا، بعد اس چاند پر جانے کا بھی انکار کرنے والا کہ کوئی نہیں پہنچا، کہ تم اس دنیا کی زمین کی سطح کو بھی نہیں چھوڑ سکتے جس کو اللہ نے بچھایا ہو۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس زمین کو اللہ نے کیسے بچھایا، کہ زمین گول ہے لیکن اللہ نے اس کو بھی ایسا بچھایا کہ تمہیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ گولائی پر بیٹھے۔ اللہ نے اس زمین کو اس طریقے سے تمہاری خدمت میں لگا دیا، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کی خلقت سے نکل جاؤ گے۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم اللہ کی بادشاہت سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کو نہ جھٹلاؤ۔ یرسل علیکما شواظ من نار، اللہ رب العزت تمہارے اوپر آگ کے انگارے بھی برسائیں گے۔ ونحاس، پگھلا ہوا تانبا بھی ہوگا۔ فلا تنتصران، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور ایک روئی کی شکل اختیار کر لے گا، کالدہان، ایسا اڑتا ہوا نظر آئے گا غباروں کی طرح۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، جس دن سوال نہیں کیا جائے گا جنات اور انسان سے ان کے جو انہوں نے اعمال کیے، جو زیادہ زیادتیاں کر کر آئیں گے بغیر سوال اور جواب کے ایسے ہی ڈال دیے جائیں گے۔ اور ہر مجرم کی پیشانی کے اوپر نشان لگا ہوا ہوگا، اور اللہ اس کو اس کی پیشانی سے پکڑیں گے، اس کے قدموں سے پکڑیں گے اور اودے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اور یطوفون بینہا وبین حمیم آن، ان کے ارد گرد فرشتے جو ہے پگھلا ہوا کھولتا ہوا تانبا اور پیپ لے کر گھومیں گے کہ یہ پیو۔ اور جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے 2 جنتوں کا اعلان کیا ہے، ذواتا افنان، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں، اور ان کے لیے اس کے اندر پھل ہیں، فروٹ ہیں، اور پھل بھی ایسے ہیں کہ جو جوڑا جوڑا ہیں۔ اور ان کے لیے اللہ نے بستر تیار کیے ہیں کہ جہاں وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور جو ان کے اوپر بستر ہوگا، کپڑا ہوگا، وہ تبیض اور ریشم کا ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جو پھل یہ کھانے کا ارادہ کریں گے، ٹہنی خود منہ کے قریب آ جائے گی اور وہ پھل کھائے گا، مجھے کھا لو۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور اس میں آنکھیں جھکانے والی اللہ کی طرف سے مقرر حوریں ہوں گی کہ جن کو کسی انسان اور جنات نے کبھی نہیں سنا اور نہ دیکھا نہ کبھی چھوا، گویا کہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ اور یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور جنتیں اللہ عطا فرمائیں۔ یہ بڑی جنتیں تو ہیں، اللہ نے چھوٹے باغات بھی ان کے لیے تیار کیے۔ پھر اس کے بعد سورۃ واقعہ کی ابتدا ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا خوف دلایا ہے، تخلیق انسان کے مرحلے کو بتایا ہے، جو جو چیزیں انسان کے لیے اللہ نے مہیا فرمائی ہیں ایک ایک کو شمار کروایا ہے۔ اور سورہ واقعہ کی فضائل میں سے ہے کہ جو شخص اس کو رات کے وقت پڑھے گا، اس کو قیامت کی صبح تک اللہ رب العزت فقر و فاقے کی نوبت نہیں آنے دے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، کہ زمین جس دن ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی شکل اختیار کر لیں گے اور یہ ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 قسم میں بڑھ جاؤ گے۔ ایک قسم وہ جو بالکل کافر لوگ کہ جن کو اللہ نے جہنم کا اعلان فرما دیا، ایک وہ لوگ جن کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا، ایک وہ لوگ جو سابقین ہیں کہ جو نیکیوں کے کام میں ہمیشہ سبقت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں ان کا بلند مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کا الگ سے اعزاز فرمائیں گے کہ تم لوگ ان جہنمیوں کو جو ایمان تو لائے تھے لیکن ان پر جہنم واجب ہو رہی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کو بھی جنت ملے گا۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں شمار کروائی کہ انسان کی تخلیق میں غور کرے کہ ایک پانی کے نطفے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے آگ کو پیدا کیا، درختوں کو اللہ نے اگایا کہ جن سے یہ آگ حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت نے سمندروں کو اس کے لیے مہیا کر دیا، اللہ نے آسمان کو اس کی تگ و دو میں لگا دیا، اللہ نے اس کے لیے بہت اور ساری چیزیں اللہ نے اس کے لیے خدمت میں لگا دی کہ ساری کی ساری اس کے لیے خدمت کر رہی ہیں۔ اور انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یعنی جو لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو بغیر پاکی کے نہ چھوا۔ پھر اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، کہ جہنم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اس کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے لیے مہمانی ہوگی پیپ سے، اور ان کو داخل کر دیا جائے گا جہنم میں۔ یہ بدلہ ہوگا جھٹلانے کا، یہ بدلہ ہوگا گمراہی کا۔ فسبح بسم ربک العظیم، اے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے رب کی عظمت کو بیان کریں اور اس کے ذکر کو بلند کریں۔ پھر سورہ حدید کی ابتدا ہے۔ سورہ حدید کا نام اس لیے حدید ہے کہ اس کے اندر لوہے کا واقعہ ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ اللہ نے تمہارے لیے لوہا بھی بنایا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ اللہ نے لوہے کو تمہارے لیے مقرر فرما دیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، کہ اس کے اندر تم لڑائی کا سامان تلاش کرو۔ کہ اس وقت تلواریں بنائی جایا کرتی تھیں، آج اگر اسلحے بنائے جا رہے ہیں تو وہ بھی لوہے سے ہی بنائے جا رہے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اس لوہے میں اتنی طاقت رکھی کہ جس کے ذریعے تم اپنی جنگوں کے اندر استعمال کر کے فتح حاصل کرتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جب خلقت تم اللہ رب العزت کی ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ ہٹا کرو۔ فَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس اللہ کے لیے خرچ کرو جس نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ پھر اللہ ڈراتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِهِ، کہ تم اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے؟ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ، تم میں سے کیوں لوگ بخیل ہو جاتے ہیں، کیوں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو نہیں خرچ کرتے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کون ہے اللہ کو قرض حسنہ عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت میں فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے، کیا ابھی بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے اللہ کے ذکر کے لیے، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ؟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، تمہارے دل اللہ کے ذکر سے پسیج جائیں، نرم پڑ جائیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں۔ پھر ایک مثال کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے اور زینت کا سامان ہے، اور آپس میں فخر ہے، اور مال اور اولاد میں کثرت کے اعتبار سے فخر کرنا ہے۔ کہ جس طرح تمہارا بچپن ہوتا ہے، تمہیں ایک کھلونا مل جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تم کھیلتے ہو، تھوڑے دن بڑے ہو جاتے ہو تو وہ جھنجھنا تمہیں برا لگنے لگ جاتا ہے، پھر تم اپنی زینت کو اختیار کرنے لگ جاتے ہو کہ میرے پاس اچھے کپڑے ہوں، میرے پاس اچھی زینت ہو۔ جب یہ مرحلہ گزر جاتا ہے، تمہارے پاس اولاد آ جاتی ہے، تو پھر تمہیں بینک بیلنس اور مال کی فکر لگ جاتی ہے، اور یہ وقت بھی جب گزر جاتا ہے تو تم بوڑھے ہو جاتے ہو اور تمہاری بات کو بھی کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کمثل غیث، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بادل زمین پر برسے اور اس بادل کا برسنا کسان کو اچھا لگے۔ اعجب الکفار نباتہ، کہ کسان کو اس بارش کی وجہ سے جو اگنے والی چیزیں اچھی لگتی ہیں، پھر وہ تر و تازگی کی طرف آتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے اور بہت خوش ہو جاتا ہے کہ میری فصل لہلہا رہی ہے اور جو ہے فصل سرسبز و شاداب ہو گئی ہے اور اللہ نے یہ مجھے عطا فرما دی ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہی کسان اس فصل کو کاٹ رہا ہوتا ہے، پھر وہ بھس ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو کر زمین میں بکھر جاتی ہے۔ یہی انسان کی زندگی ہے، یہ زینت کے سامان بھی ہے، اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے، خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کو زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یہ ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اس فانی دنیا کے لیے کوشش نہ کرو، بلکہ سابقوا الی مغفرۃ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی رضا کی طرف دوڑ لگاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا تقوی پڑھنا قبول فرما، اللہ کریم قرآن حدیث کا سننا سنانا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کی معیشت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس پہ ایسے لوگ مسلط فرما جو اس کے خیر خواہ ہوں، یا اللہ ان لوگوں سے اس کی حفاظت فرما
جو اس کو تباہ اور برباد کرنا چاہ رہے ہیں۔ یا اللہ ان لوگوں سے اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کی یا اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی طرح کا ایمان ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ایسا قوی ایمان ہمارے دلوں میں پیوست فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ تمام کی بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔